آج جرمنی میں جماعت احمدیہ کی 50 سے زائد مساجد قائم ہیں اور جرمنی میں تعمیر ہونے والی مساجد میں سے ہر 5ویں مسجد جماعت احمدیہ کی ہے۔ 100 مساجد کی تعمیر کا یہ منصوبہ جماعت احمدیہ عالمگیر کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ مساجد کی تعمیر کا یہ منصوبہ شروع میں صرف ایک خواب تھا۔ میں نے کل یہ اعلان کیا تھا کہ 100 سالہ جشن کو منانے کے لیے جرمنی 100 مساجد بنانے کا منصوبہ بنائے۔ تعمیر مساجد جماعت احمدیہ کی 100 سالہ جوبلی کے موقع پر ایک عظیم الشان منصوبہ تھا۔ ہم جانتے تھے کہ ہم نے دنیا کے حالات کو بہتر کرنا ہے، مگر یہ سب کیسے ہوگا ہمیں کچھ علم نہ تھا۔ جرمن احمدی ہی وہ خوش قسمت تھے جو اس مقصد کے لیے منتخب کیے گئے۔ نتیجتاً اللہ کے فضل سے ایک کے بعد دوسری مسجد بنتی گئی۔ خدا تعالیٰ نے ہماری قربانیاں قبول فرمائیں۔ یعنی ایک وقت تھا جب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ویزا 10 دن کا، پیسے کوئی نہیں۔ آج وہی گھر بھی اپنا، گاڑیاں، بچے ان کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدمت دین میں مصروف، انتہائی نیک اور پیارے بچے اس ماحول میں ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے رہا ہے کہ وہ اپنے خدا کے گھر بنائیں۔ جماعت احمدیہ جرمنی حضور انور سے محبت کرتی ہے اور حضور انور بھی جرمنی کے احمدیوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضور انور نے اپنی ایک خواہش کا اظہار یوں فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ آپ یہ عہد کریں کہ ہم خلافت خامسہ کے دور میں، اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی بابرکت چیز ہے، فرمایا خلافت خامسہ کے دور میں آپ یہ عہد کریں کہ ہم جرمنی کے ہر شہر میں مسجد بنائیں گے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کی مساجد نے جرمنی کی مسلم تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور ان مساجد نے نہ صرف مسلمانوں کو اکٹھا کیا بلکہ سال ہر سال سے امن کی ضمانت کے طور پر قائم ہیں۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ اور ہیمبرگ میں جماعت احمدیہ کی ابتدائی مساجد تو ایک عرصے سے قائم ہیں۔ جیلمی صاحب نے، مجھے یاد ہے اب تو وہ وفات پا گئے، تو معلوم نہیں کہ آپ کے ریکارڈ میں یہ بات آ سکی کہ نہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک ہی وقت میں مسجد نور میں کئی عیدیں پڑھائی ہیں، یعنی ایک عید کئی بار پڑھائی ہے۔ 20 بسیں جو ہیں وہ مختلف علاقوں سے یہاں آتی تھیں۔ واحد یہ مسجد تھی جس میں نماز عید کی وہ پڑھتے تھے۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ تو کہنے لگے کہ وہ اس طرح کہ تمام ترک جتنے بھی فرانکفورٹ کے علاقے میں ہوتے تھے وہ سارے وہیں عید کی نماز پڑھنے آ جاتے، ان کی کوئی مسجد نہیں تھی، اور ان دنوں اگر برف باری ہو رہی ہوتی تو چھوٹی سی مسجد ہے اور اس میں لوگ آ کے نماز پڑھتے، اور سینکڑوں لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں برف باری کے اندر، اور مجھے ریکویسٹ کی جاتی کہ آپ مصلی کے اوپر بیٹھے رہیں۔ وہ گروپ سارا باہر چلا جاتا، پھر دوسرے آتے وہ نماز پڑھتے، میں پھر ان کو عید کی نماز پہ پڑھاتا، پھر وہ ہم سے کھڑے ہو کر ریکویسٹ کرتے کہ امام صاحب آپ مصلی پہ بیٹھ رہے ہیں، ایک گروپ اور آ رہا ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے 3 4 5 دفعہ ایک ہی عید کی نماز پڑھائی ہے۔ آج بھی جماعت احمدیہ کی مساجد قیام امن کے لیے کوشاں ہیں، اور اس بات کا مسلم ثبوت ہے کہ ایک مسجد دلوں کی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ ایک آدمی آیا یہاں پہ، عربی تھا وہ، تو اس نے مینار دیکھا ہے، تو اندر آگے آ کر لگا کہ میں اس طرح عربی ہوں، یہاں پہ آیا ہوں تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، کہ ضرور پڑھیں۔ مینار کو دیکھ رہا تھا، مسجد کو دیکھا، اس میں روتا چلا جا رہا تھا۔ اس کو اتنی محبت تھی مسجد سے کہ اس ملک میں اس جگہ پہ مسجد، تو مسجد جو ہے یہ خود بخود لے کے آتی ہے لوگوں کو۔ ہماری مساجد کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، ہم خود بھی لوگوں سے ملتے ہیں اور انہیں اپنی مساجد میں مدعو کرتے ہیں۔ جہاں بھی ہماری مساجد قائم ہیں وہاں خاص طور پر بہت سی تبلیغی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد ہونے کی وجہ سے بے شمار لوگ آتے ہیں جن سے پھر اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسکول کے بچے آتے ہیں، اسکول کی کلاسز ہیں، کالج یونیورسٹیز کی کلاسز ہیں، وہ آتی ہیں، سیاستدان آتے ہیں۔ یہ مساجد نہ صرف احباب جماعت کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں بلکہ غیر از جماعت احباب کے لیے بھی باعث کشش ہیں۔
ہم نے دیکھا ہے کہ شہر کے میئر صاحب فوراً کہتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد ہے، اور وہ اسے اپنی مسجد کے طور پر قبول کرتے ہیں، اور ہمیں پہلے اس بات کا اندازہ نہ تھا۔ پہلے جو 2 تھیں وہ اب 50 سے زائد ہو چکی ہیں۔ ہماری ان مساجد کے ذریعے سے اس معاشرے میں ہماری پہچان موجود ہے، اور ہم جرمنی کا ایک مضبوط اور منظم حصہ ہیں، اور آہستہ آہستہ مزید ترقیات بھی حاصل ہو رہی ہیں۔ اور یہ بلا شبہ ہمارے پیارے حضور کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جو جماعت مسجد کی تعمیر کی سعادت پاتی ہے وہ حضور انور کی قربت کا شرف بھی حاصل کرتی ہے۔ فرمایا وہ خدا کا پیارا جب کسی جگہ پہ آتا ہے نا، کسی جگہ سے گزرتا ہے، جس علاقے میں وہ آتا ہے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ کسی کی طرف دیکھ لے اس کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے، کسی کو ٹچ کر لے، کسی کو ہاتھ لگائے، اس کی شفا کا موجب ہو جاتا ہے۔ اس کا بچا ہوا کھانا اگر مل جائے، پس خوردہ جسے کہتے ہیں، فرمایا تو وہ اس کی شفا کا موجب ہو جاتا ہے۔ وہ لمحات جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز تشریف لاتے ہیں تو سب ایک مسرور کن کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بچے، بڑے، حتیٰ کہ پاکستان میں موجود احمدی بھی اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بھی لکھا، فرمایا خدا تعالیٰ کے پاس ایک شخص گیا، کوئی نیکی نہیں تھی اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے کسی پیارے کو دیکھا تھا، کسی نیک آدمی کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا یا اللہ نیتاً تو نہیں گیا لیکن چلتے ہوئے راستے میں میری نظر پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسی کے صدقہ تجھے بخش دیتا ہوں۔ یہ بہت ہی غیر معمولی تجربات ہیں۔ مثلاً ایک جلسہ سالانہ انسان کو روحانی طور پر بالکل تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے مقاصد کیا ہیں، اور میں کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہوں، معاشرے میں میرا کردار کیا ہے، حضور انور کی مجھ سے کیا توقعات ہیں۔ بہت سے ایمان افروز واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ہم MTA کے ذریعے سے انہیں منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو تبدیلیاں جو کہ نہ صرف احمدی بلکہ غیر از جماعت افراد کے دلوں اور دماغوں میں رونما ہوتی ہیں، وہ تو بہرحال بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں ان مواقع سے جلد مستفید ہونا چاہیے۔ جہاں مساجد کی تعمیر کی جاتی ہے وہاں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز 2 مرتبہ تشریف لاتے ہیں، ایک مرتبہ سنگ بنیاد کے موقع پر، اور پھر افتتاح کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہ ایک خاص نعمت ہے جس سے نہ صرف احمدیوں کی حالتیں تبدیل ہو جاتی ہیں بلکہ غیر جماعت احباب کے لیے بھی موجب ہدایت ہوتی ہیں۔ ایک شہر کے میئر صاحب نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایک مذہبی رہنما سے ملاقات کی ہے، اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کا باعث ہے۔ جب حضور کسی جماعت میں تشریف لے جاتے ہیں، خواہ وہ سنگ بنیاد کے لیے ہو یا افتتاح کے لیے، وہاں بہرحال بہت سی ایمان افروز تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہ مساجد مسلمانوں کے لیے وہ خوبصورت جگہیں ہیں جہاں وہ اپنے ارکان ایمان بجا لاتے ہیں اور قرب الہی کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مساجد ہماری محافظ ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا نا ایک موقع پہ کہ اپنی وہ نظم میں کہ ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ آج عافیت جو ہے نا وہ جماعت ہے، اور جماعت کے اندر پھر مساجد، اس لیے مساجد جو ہیں وہ اجتماعی ترقی کا بھی ذریعہ ہیں اور انفرادی روحانی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ مساجد مسلمانوں کو متحد کرتی ہیں، وہ یہاں جمع ہوتے ہیں، باہم تبادلہ خیال کرتے ہیں اور باہمی تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں۔ مسجد اتنی اہم ہے
کہ جماعت کی ترقی اس سے وابستہ ہے اور جماعت میں مسجد کی وجہ سے ایک اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی مسجد ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بچوں کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ بچے جب مسجد میں آتے ہیں ان کو اپنی جو روایات ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں ہماری، ان کا پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے سے میل ملاپ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ بچے اور بڑے اپنی مسجد سے خاص محبت رکھتے ہیں اور یہاں ان کے لیے بہت سے مواقع میسر ہوتے ہیں۔ اسکولوں اور کنڈر گارڈن وغیرہ میں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بچوں کی ترقی اور تربیت میں اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے کہ وہ گھر کے کسی حصے کے بجائے مسجد میں اسلام کی تعلیمات سیکھیں۔ ہمیں اس ماحول میں اپنے بچوں کے اخلاق کی غیر معمولی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر یورپ میں مساجد کا ہونا یہ ہماری روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ یہاں اپنے آپ کو بھی اور اپنی اہل کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اور یہاں شیطان کے جو حملے ہو رہے ہیں آخری زمانے کے بارے میں قرآن کریم نے جو فرمایا نا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تو یہاں تو شیطان کھلا پڑا ہے، اس کے حملے زیادہ ہیں۔ اور قرآن کریم نے دیکھیں یہ بات بیان کیا کہ شیطان تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ تمہیں آگ والا بنا دے، دوزخی بنا دے۔ تو قرآن کریم ہمیں کہہ رہا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو بچانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیں پھر مساجد رکھی ہیں، اللہ کا گھر رکھا ہے۔ جب آپ اللہ کے گھر میں آ جاؤ گے حفاظت میں آ جاؤ گے۔ جرمنی میں 100 مساجد کی تعمیر ہمارا اہم فرض ہے۔ مساجد نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پورے معاشرے کو امن فراہم کرتی ہیں، مگر اس مقصد کے حصول کے لیے ابھی بہت سے کام کرنے باقی ہیں۔ قریباً 30 سال قبل ناصر پاک گروسکیغاؤ سے 100 مساجد کے شاندار منصوبے کا آغاز اس دور میں ہوا کہ جب احمدی مالی حالت کے لحاظ سے کمزور تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جس حد تک مالی قربانی کر رہے ہیں اور جو آپ کے غربت کے حالات ہیں، یعنی اکثر میں آپ میں سے ایسے ہیں جن کے لیے بمشکل گزارا ممکن ہے، ان پر یہ اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا کہ جرمنی جیسے ملک میں جو بہت ہی مہنگا ہے، خصوصاً جائیدادوں کے لحاظ سے اور زمینوں کی قیمتوں کے لحاظ سے، کہ وہ ایک سال کے اندر 100 نئی مساجد بنا دیں۔ لیکن ہمارے کام تو ہمیشہ خدا کیا کرتا ہے، ہم سے انگلیاں لگواتا ہے، ہم سے ہاتھ لگواتا ہے۔ جس طرح باپ بچے کو کوئی بوجھل چیز اٹھانے کے لیے کہتا ہے، اگر بچہ آگے سے گستاخانہ طور پر یہ نہ کہے کہ یہ کیا پاگلوں والی بات ہے، میں نہیں اٹھا سکتا، بلکہ وہ ہاتھ لگا کر اٹھانے کی کوشش کرے، تو باپ بڑے پیار اور ہوشیاری کے ساتھ اس طرح وہ میز اٹھاتا ہے کہ بچہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اٹھائی۔ بس آپ خدا کی خاطر اگر باپ بوجھ برداشت کرنے کا عزم کریں گے اور اخلاص کے ساتھ اپنی سی طاقت پیش کر دیں گے، تو خدا باپوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس رنگ میں آپ کی مدد فرمائے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ آپ نے یہ بوجھ اٹھایا ہے اور حقیقت میں وہ بوجھ خدا کی تقدیر اٹھا رہی ہوگی۔ اب تک ہزاروں افراد نے ناقابل یقین طور پر قربانیاں پیش کی ہیں، اور یوں محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک کے بعد دوسری مسجد بنتی چلی جا رہی ہے۔ احباب جماعت کا جو خلوص ہے، جو خلافت کے ساتھ محبت ہے، جو اس غلبہ اسلام کی مہم میں حصہ لینے کی تڑپ ہے، وہ دنیا کی واقعی کسی اور جماعت میں نہیں پائی جاتی۔ قدم قدم کے اوپر آپ کو بچوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، خدام میں، سب میں یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ اپنا سب کچھ دے دینا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے پیاروں کی بات پوری ہو۔ یہ لوگوں کے لیے حیران کن بات ہے کہ نہ صرف صاحب حیثیت لوگ بلکہ وہ بھی جو بہت اچھا کمانے والے نہیں ہیں غیر معمولی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پر بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے ہی پیش کی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر مسجد کے ساتھ ایک داستان وابستہ ہے، قربانیوں کی داستان۔ مثلاً خواتین کی طرف سے پیش کی جانے والی قربانیوں کی داستانیں۔
مثلا ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں پہ ایک چٹ مجھے آ گئی، پروگرام ابھی چل رہا تھا، تو ایک چٹ مجھے آ گئی کہ جی میں 20,000 یورو جو ہے نا وہ پیش کرتی ہوں. تو میں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے کوئی وعدہ وغیرہ کرنا ہوگا. تو پروگرام جب ختم ہوا تو میں نے جو صدر صاحب سے ان سے کہا، میں نے کہا کہ وہ فلاں لجنہ نے جو تھا وہ 20,000 کا لکھا ہے. تو کہنے لگی وہ تو انہوں نے دے بھی دیا ہے. تو مطلب آپ حیران رہ جائیں کہ پتہ نہیں کس مقصد کے لیے انہوں نے وہ پیسے رکھے ہوں گے، کس چیز کے لیے رکھے ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے پیش کر دیے. ایسی لجنہ ہیں جنہوں نے اپنے پورے زیور دے دیے. اب دیکھیں زیور کا عورت کے لیے دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سارا زیور اپنا دے دیا مساجد میں. ایک لجنہ تھی، انہوں نے ماشاءاللہ 1,00,000 یورو سے زائد اس میں ادائیگی کی. اس کے علاوہ خدام اور انصار کی غیر معمولی قربانیوں کی بھی ایسی بے شمار داستانیں ہیں جنہوں نے حیرت انگیز طور پر اپنے مال اور وقت کی قربانی پیش کی. ایک نوجوان بالکل کچھ 17-18 سال کا لڑکا وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا 5,000 میری طرف سے لکھیں، میں دوں گا انشاءاللہ. تو اس کے والد بڑے حیران ہو کے میری طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے دے گا. تو کہتا بس میں نے خود دینے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا پاپا، میں خود دوں گا. تو وہ کہتا ہے کہ اخباریں اس نے ڈالنی شروع کر دی، اور وہ اخباریں ڈال کے اس نے اپنا 5,000 پورا کیا. اور جب اس نے پورا کیا تو درمیان میں بھی وہ فون کرتا رہتا تھا مجھے کہ میرے اب اتنے ہو گئے ہیں، میرے اب اتنے ہو گئے. تو دیکھیں یہ جذبہ ہے، یہ تڑپ ہے، اور میں اس کو آج دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی اچھی ملازمت دی ہے. خدا کے فضل سے اب جرمنی میں ایسے حالات بھی شروع ہو چکے ہیں کہ بعض احمدی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں اکیلا ایک مسجد کی تعمیر کا خرچ دینا چاہتا ہوں. بہت سارے، ایک دوست مجھے نوجوان ہیں، وہ کہنے لگے آج بڑے اچھے ماشاءاللہ جماعتی خدمت کر رہے ہیں، کہنے لگے مربی صاحب ایک فلاں قسم کی گاڑی جو ہے نا اس کی خواہش ہے وہ مل جائے. تو میں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو. تو کہنے لگے ٹھیک ہے آپ نے ہمارے گھر آنا ہے تو وہاں پہ بات کریں گے. انہوں نے اپنے سارے رشتہ داروں نے مل کے نا ایک پروگرام رکھا ہوا تھا، تو وہاں کہنے لگے کہ آپ 100 مساجد کے لیے کوئی تحریک کریں. تو وہاں پہ بات ہوئی تو کہنے لگے کہ میں نے ان کو کہا کہ بھئی موقع ہے، تو کہنے لگے ٹھیک ہے 5,000 میری طرف سے میں دیتا ہوں. چند مہینوں بعد ہی آئے، کہنے لگے یار اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی. تو میں نے کہا کیسے کیا ہوا؟ کہتے جس جگہ پہ میں کام کرتا تھا میری ترقی ہو گئی ہے، اللہ نے وہی جو گاڑی میں چاہتا تھا نا وہ مجھے آفس کی طرف سے مل گئی. جب کوئی اپنے کام یا کاروبار میں ترقی حاصل کرتا ہے تو وہ 100 مساجد کی تحریک میں قربانی پیش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے پھر مزید ترقی حاصل ہوتی ہے. یہ وہ تجربات ہیں جو آج بہت سے احمدیوں کو حاصل ہو رہے ہیں. بچوں کے لیے بھی یہ مساجد اپنے ایمان اور یقین کو پختہ کرنے کا باعث ہیں، اور ان میں سے اکثر نے تو اپنی مساجد کی تعمیر کے دوران مالی قربانی میں بھی حصہ لیا ہے. بڑی ہے نا لجنہ ہے، خدام کی باتیں ہیں، انصار کی باتیں ہیں. بچے آپ یقین کریں جب پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں تو بچے وہاں پہ ہاتھ کھڑے کر کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. بعد میں تو پوچھو تو کہتے ہیں میں میری طرف سے 10 یورو. بعض نے وہ اکٹھے کرنے کے لیے نا پیسے کوائنز جو ہوتے ہیں وہ سکے وغیرہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں. کسی کے 10 یورو ہیں، کسی کے 15 ہیں، کسی کے 20 ہیں. اپنے ڈبے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں تو وہ لے کے آ جاتے ہیں بعد میں کہ جی ہماری طرف سے یہ لے لیں. تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. اب یہ جذبہ خدا نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کی محبت جماعت میں رکھی ہے. خلیفہ وقت جس چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جماعت اس چیز کی طرف لگ جاتی ہے. ان تمام قربانیوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرآن کریم کی تعلیمات کار فرما ہیں کہ انسان وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور یہ وہ سودا ہے جس میں انسان ہمیشہ نفع مند ہی رہتا ہے. اس کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مثالیں دی ہیں، حضرت خلیفہ مسیح اول نے، خلفاء نے مثالیں دی ہیں. گندم ہے مثال کے طور پہ، مکئی ہے، باجرہ ہے. حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ اس کی مثال دی. ایک بیج بھی بوتے ہو زمین میں، اور اس میں دیکھیں بعض اوقات وہ جو پودا نکلتا ہے اس میں ایک سٹا، بعض کا 2، بعض کا 3. تو اس کے بیجوں کو جب انسان علیحدہ کر کے دیکھے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کیسے بڑھاتا ہے. ایک بیج سے ہزاروں پیدا کیے. یہی چیز اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں بڑھا چڑھا کے تم ایک دو گے، میں 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کے تمہیں دوں گا.
تو یہ تو ایک سادہ سا فلسفہ ہے قرآن کریم میں جو بیان فرمایا کہ مال دیتا بھی اللہ ہے، تمہیں اس لیے کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو کہ اور بڑھا کے تمہیں دے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اس مالی قربانی کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ صبح روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ سخی کو اور دے، جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور دے، اور جو نہیں خرچ کرتا فرمایا اس کا روک لے۔ تو یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، کنجوس ہے، بخل سے کام لیتا ہے، تو قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر فرمایا کہ جو اگر تم بخل سے کام لیتے ہو، نہیں خرچ کرتے، تو وہ تمہاری ذات کے لیے ہے، پھر اس کا نقصان تمہیں ہی ہے، کیونکہ اللہ تو تمہیں غنی بنانا چاہتا ہے، اللہ تو تمہیں اور زیادہ دینا چاہتا ہے۔ تو قربانی کا جو مالی قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں کم نہیں کر کے دینا چاہتا بلکہ ہمیں بڑھا چڑھا کے دینا چاہتا ہے۔ عہد شکنی نہ کرو اہل 100 مساجد، ایک مطمع نظر، ایک خواب۔ ابھی تک ہم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کے حصول کے لیے کس طرح کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم پر ہے کہ ہم امام وقت کے حکم کی کس قدر تعمیل کرتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے حصول کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اور ان سب باتوں سے ایک آسان اور سادہ سا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے رسول اور خلیفہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں،